لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمي أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم زوروا القبور فإنها تذكر الموت أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ ملے خاک میں اہل شاں کیسے کیسے، ملے خاک میں اہل شاں کیسے کیسے، مکی ہو گئے بے مکاں کیسے کیسے، ہوئے نامور بے نشاں کیسے کیسے، زمیں کھا گئی آسماں کیسے کیسے، تخت آرا تھا جو کلو آج زیر خاک ہے، عالم فانی کا منظر کتنا عبرتناک ہے۔ برادران محترم، آج ہم کو اپنی آخرت کے بارے میں سوچنا چاہیے۔ اللہ نے ہم کو یہ زندگی دی ہے، کس مقصد کے لیے دی ہے، اس مقصد میں ہم کو کامیاب ہونا چاہیے۔ اللہ نے ہم کو یہ زندگی بخشی اور ہم اس زندگی میں کیا کر رہے ہیں اور ہم کو کیا کرنا چاہیے۔ برادران محترم، آج کا مسلمان کیا کرتا ہے؟ اللہ نے زندگی دی کس مقصد کے لیے دی کہ گناہ سے بچے، جہاں تک ہو سکے گناہ سے بچے، لیکن آج ہم جہاں تک کہ بھی دیکھا جا رہا ہے کہ ہر شخص گناہ میں مبتلا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ارباب و خاص عام لوگوں نے ہر چیز میں اختلاف کیا ہے اور اپنے اپنے خیالات پیش کرتے ہیں اور اپنا علیحدہ نظریہ بیان کرتے ہیں۔ اختلاف کی دنیا ہے، مثل مشہور ہے، جتنے منہ اتنی ہی بات، یہاں تک کہ اس دنیا کے لوگوں نے خالق الارض والسماوات کی ذات اقدس کو بھی نہیں چھوڑا۔ کسی نے 2 خدا تسلیم کیے، کسی نے 3، کسی نے خیر و شر کے خدا الگ الگ مانے۔ مشرکین عرب نے 360 خدا مانے اور ہندو مذہب کے لوگوں نے تحدی کر دی، کہہ دیا کہ 33 کروڑ خدا۔ اسی طرح مذاہب میں تفریق، عقائد کا جھگڑا، نبوت میں اختلاف، اسلام، کفر، توحید، شرک، حق و باطل، سچ اور جھوٹ کے پلیٹ فارم کر گئے۔ دنیا میں کسی بھی مذہب یا کسی بھی فرقے سے تعلق رکھنے والا انسان، مسلمان ہو یا کافر، امیر ہو یا غریب، عرب ہو یا عجم، عالم ہو یا جاہل، سب کا اس بات پر اتفاق ہے کہ موت آئے گی۔ یقیناً ایک روز ہمیں قبر کا مہمان بننا ہوگا۔ نہ آیا جو کہ باقی رہا، کہ نہ آیا جو کہ باقی رہا، نہ ساغر رہا نہ ساقی رہا، کل نفس ذائقۃ الموت۔ یہ زمین کتنے انسانوں کو کھا گئی لیکن آج تک اس نے ڈکار نہیں لی۔ محترم، میں آپ لوگوں کو حضرت سلیمان علیہ السلام کی موت کا قصہ بتانا چاہتا ہوں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس فرشتہ آیا اور حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ کا پیغام سنایا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو بڑی فکر ہوئی کہ رب العالمین کا پیغام آ گیا اور ادھر بیت المقدس کی تعمیر ابھی باقی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرشتے سے کہا، اے فرشتے، اللہ سے جا کر عرض کر دو کہ اللہ، تیرا بندہ سلیمان تھوڑی مہلت مانگتا ہے، وہ اس لیے کہ آپ کے گھر کی تعمیر ابھی باقی ہے۔ وہ بادشاہ جو ہواؤں پر حکومت کرتا تھا، وہ بادشاہ جو پرندوں کو اپنے تابع کیے ہوئے تھا، آج وہ زندگی کی بھیک مانگ رہا ہے۔ اللہ نے فرمایا، اے سلیمان، بیت المقدس کا کیوں بہانہ بناتے ہو؟ تعمیر کا کام مکمل کرانا تو ہمارا کام ہے۔ چنانچہ کہہ کر حضرت سلیمان علیہ السلام کو ہمیشہ ہمیشہ کی نیند سلا دیا۔ اور قرآن کہتا ہے، اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ۔ جہاں کہیں بھی تم ہوگے، موت تم کو آ کر پکڑ لے گی، چاہے تم مضبوط قلعوں میں بند کیوں نہ ہو۔ موت کا کسی کو علم نہیں کب، کہاں اور کیسے آئے گی۔
کہ آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں ہے، آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں ہے، سامان 100 برس کا پل کی خبر نہیں ہے، غافل تجھے گھڑیال دیتا ہے منادا، غافل تجھے یہ گھڑیال دیتا ہے منادا، گردوں نے گھڑی عمر کی ایک اور گھٹا دی۔ کالی کملی والے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اے انسان جب تو صبح کر لے بس شام کا انتظار مت کر، اور جب تو شام کر لے تو صبح کا انتظار مت کر، اور اپنے آپ کو مردوں میں شمار کر۔ حضرت بی بی مریم علیہ السلام کی وفات، ایک روز بی بی آمنہ پہاڑ پر تھی، روزہ رکھے ہوئے تھی، اچانک موت کا فرشتہ آدمی کی شکل میں آپ کے پاس آیا اور کہنے لگا، اے راتوں کو جاگنے والی، دن بھر روزہ رکھنے والی، تجھ پر سلام ہو۔ حضرت مریم علیہ السلام نے کہا، تو کون ہے؟ تیری آواز سے میرا کلیجہ کانپ گیا۔ فرشتے نے جواب دیا، میرے متعلق نہ پوچھ، میں بچوں کو یتیم کرنے والا ہوں، میں عورتوں کو بیوہ بنانے والا ہوں، میں دوست و احباب سے جدا کرنے والا ہوں، میں بہادر اور بادشاہوں کی جان لینے والا ہوں۔ اے بی بی مریم علیہ السلام، اب آپ کی جان لینے کے لیے آیا ہوں۔ مریم علیہ السلام نے کہا، تھوڑی مہلت دیجئے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام جنگل گئے ہیں، ذرا ان کو آنے دیجئے۔ فرشتے نے جواب دیا، مجھے جس لمحے میں روح قبض کر لینے کا حکم ہوتا ہے، میں اسی لمحے میں روح قبض کر لیتا ہوں، پھر دوسرا لمحہ بھی نہیں لینے دیتا ہوں۔ یہ کہہ کر فوراً حضرت مریم علیہ السلام کو ہمیشہ کی نیند سلا دیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے، دیکھا پیاری والدہ اللہ سے جا ملی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا، جناب باری، میں عرض کیا جس وقت میری والدہ کا انتقال ہوا میں یہاں موجود نہیں تھا تاکہ ان سے کچھ باتیں کر لوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا قبول ہو گئی، اللہ نے ان کی والدہ کو زندہ کر دیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی والدہ سے پوچھا، امی جان موت کے مزے کو کیسا پایا؟ حضرت مریم علیہ السلام نے کہا، پوچھو بیٹا کیا پوچھتے ہو، کہ موت کا ذائقہ اتنا تلخ ہے کہ قیامت تک میرے منہ سے اس کی تلخی نہ جائے گی، اور ملک الموت کی دہشت مجھ کو ہمیشہ یاد رہے گی۔ برادران محترم، ایک مرتبہ ایک بزرگ نے دعا کی کہ اے اللہ، میں موت کے بارے میں کچھ معلوم کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ نے ان کی دعا قبول کر لی اور آواز آئی، اے فلاں قبرستان میں چلے جاؤ۔ وہاں گئے، فوراً اللہ کا کرشمہ دیکھے، ایک مردہ زندہ ہو کر قبر سے باہر آیا اور کہنے لگا، پوچھو کیا پوچھتے ہو؟ اس بزرگ نے معلوم کیا، یہ بتاؤ کہ موت کے مزے کو کیسا پایا؟ اس مردے نے جواب دیا کہ موت کا ذائقہ اتنا تلخ ہے کہ میرے انتقال کے وقت کو ہزاروں سال ہو گئے، لیکن اب تک میرے منہ سے موت کا کڑواپن ختم نہیں ہوا۔ غور کرو مسلمانوں، جس موت کی سختی کا یہ عالم ہو کہ ہزاروں سال تک اس کا کڑواپن ختم نہ ہو، وہ کتنی سختی سے روح نکالتی ہوگی۔ اور ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ انسان کو انتقال کے وقت ایسی تکلیف ہوتی ہے کہ اگر انسان کو پانی کے سمندر پلا دیے جائے تو بھی انسان کی پیاس نہ بجھے۔ اور ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ انتقال کے وقت انسان کو ایسی تکلیف ہوتی ہے کہ اگر انسان کے تلوار سے 300 ٹکڑے بھی کر دیے جائے تو بھی انسان کو اتنی تکلیف نہ ہو جتنی کہ انتقال کے وقت موت کی وجہ سے ہوتی ہے۔ غور کرو مسلمانوں، اس کے لیے ہم نے کیا کیا تیاریاں کر رکھی ہے۔ آج کا مسلمان یہ سوچتا ہے کہ جب آخری وقت آئے گا توبہ استغفار کر کے اللہ کو راضی کر لیں گے، لیکن ہم کو کیا معلوم کہ ہمارا انتقال کس وقت ہو جائے۔ غور کرو مسلمانوں، جس موت کی سختی کا یہ عالم ہو کہ ہزاروں سال تک اس کا کڑواپن ختم نہ ہو، وہ کتنی سختی سے روح نکالتی ہوگی۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان سب باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو، آپ سب کو بھی موت کے بارے میں سوچنے اور غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔